اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ آج ایک گفتگو ہوگی نیت کے حوالے سے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ تمام اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی جو شرط ہے وہ نیت کا شرط ہے۔ نیت کے بغیر انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، تو لہٰذا ضروری ہے کہ انسان نیت کر لے۔ لیکن سمجھنا یہ ہے کہ کیا نیت جو الفاظ ہم منہ سے دہراتے ہیں اس کا نام ہے یا کسی اور شے کا نام نیت ہے؟ تو تمام علماء نے لکھا ہے کہ نیت کسی بھی کام کے کرنے کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان منہ سے کچھ الفاظ نکالے۔ مثلا اگر نماز پڑھتا ہو تو یہ کہے کہ میں 2 رکعت نماز صبح پڑھتا ہوں قربۃ اللہ۔ یہ جو الفاظ ہم جو منہ میں جاری کرتے ہیں یہ نیت نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں، کچھ نیت کچھ اور ہے۔ یا میں اگر الفاظ کہوں میں روزہ رکھتا ہوں قربۃ اللہ، یہ نیت نہیں ہے۔ یا نماز یا وضو کے لیے الفاظ، میں ظہرین کی نماز کے لیے وضو کرتا ہوں قربۃ اللہ، تو یہ بھی وضو کی نیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی یہ نیت بھی کرے ساتھ ساتھ بقیہ تمام وضو کے جو شرائط ہیں اس پر عمل کرے، اور لیکن اس کا ہدف یہ ہو، اس کا غرض یہ ہو کہ اپنے آپ کو وہ ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہو، لہٰذا اس کا وہ وضو قابل قبول نہیں ہے، شرعی حیثیت اس کے اندر ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا جو مقصد تھا وہ اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانا تھا۔ بس یہاں سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وضو کا جو تعلق ہے نیت کے حوالے سے، تو الفاظ کے تکرار کا نام نیت نہیں ہے، بلکہ نیت کا اصل جو مفہوم ہے وہ یہ کہ کسی کام کرنے کے مقصد کو معین کرنا، اس کے ہدف کو معین کرنا کہ وہ کام کس کے لیے وہ کر رہا ہے۔ تو اس کا تعلق الفاظ کے تکرار سے نہیں ہے بلکہ اس کی جہت واضح کرنا۔ مثلا کوئی اس نیت کے ساتھ کہ میں وضو کرتا ہوں قربۃ اللہ نماز کے لیے، اسی انداز میں انجام دے، بقیہ شرائط بھی ہوں، لیکن ہدف ٹھنڈک پہنچانا ہو تو وہ وضو نہیں کہلائے گا، وہ وضو صحیح نہیں ہے۔ نماز میں کوئی یہ نیت تو کر لے کہ میں نماز صبح پڑھتا ہوں قربۃ اللہ، لیکن اس کا ہدف یہ ہے کہ ایکسرسائز ہو، ورزش ہو جائے، تو اس کی یہ جو نماز ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ روزہ رکھے انسان، نیت بھی کیا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں قربۃ اللہ، اچھا نیت بھی ہے، اس کے باوجود اگر اس کا ہدف یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جسمانی جو اضافی گوشت ہے اس میں کمی آئے، کولیسٹرول پر قابو کرنے کے لیے وہ روزہ رکھتا ہو، اچھا معدے کے مسائل کو درست کرنے کے لیے وہ روزہ رکھتا ہو، تو بنیادی تمام احکامات میں بنیادی جو نقطہ ہے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس کی بجاوری کے لیے میں انجام دیتا ہوں۔ بس یہ اگر فکر اس کے ذہن میں پیدا ہو، اس کے قلب کی چیزیں داخل ہو، الفاظ کا تکرار ہو یا نہ ہو، اس کا عمل قابل قبول ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔